صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کی بابرکت ذات کی، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، نبی محترم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ گزشتہ چند خطبات موضوع بحث ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کائنات میں سب سے بہترین مخلوق انسان اور انسانوں میں سب سے شاندار اپنے نبی کو بنایا۔ عزم و حوصلہ، حلم و بردباری کا بھی وہ معیار عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا لی خمسۃ اسماء، لوگوں اللہ نے مجھے 5 نام عطا کیے ہیں۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ فرمایا میرا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی اعتبار سے سب سے زیادہ جس آدمی کی ستائش اور مدح کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، اس لفظ محمد کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جاتی ہے کائنات میں مخلوق میں کسی کی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ ہر جگہ پر ہر حال میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ انسانوں کی زبان پہ رہتا ہے۔ ہر مسجد میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ ہر انسان کلمہ پڑھنے والا اپنے اذکار میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی حاجات ضروریہ ان سے اول و آخر دیگر مواقع پر جب جب اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام سے کچھ مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم درود ضرور پڑھتا ہے۔ کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے جس میں درود نہ ہو، کوئی دعا قبولیت کے معیار کو نہیں پہنچتی جس میں اللہ کے نبی پر درود نہ ہو۔ مخلوق میں اتنا تذکرہ اور اتنی تعریف، سچ یہ ہے اللہ کے نبی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے انسان ہیں، سارے بھی جمع ہو جائے نا تو ان سب کا تذکرہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَحْمَدُ، حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ لفظ محمد کا معنی سب سے زیادہ قابل تعریف اللہ کی مخلوق میں، اور لفظ احمد کا معنی سب سے زیادہ اپنے خالق کی تعریف کرنے والا۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسا تعریف کرنے والا صبح آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، خود کر کے دکھایا۔ لوگوں، میں سونے کے بعد جب بیداری کی پہلی کروٹ لیتا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اپنے خالق کی تعریف کرتا ہوں، اور سارا دن اسی تعریف میں گزرتا ہے۔ تہجد میں اپنے رب کی تعریف ہے، سنن میں، فرائض میں، نوافل میں، فجر، پھر اشراق، پھر ضحیٰ، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء، اور رات کو جب بستر پہ لیٹتے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اپنا سب کچھ اللہ ذو الجلال والاکرام کے سپرد کر کے۔ اور کیا دعا پڑھ کے سوتا ہے مومن؟ اللہم بسمک اموت و احیا، صبح جب بیداری کی پہلی سانس لی تھی تو تیری تعریف کی تھی،
اب بستر پہ جا رہا ہوں تو تیری تعریف کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ جا. وَأَنَا الْمَاحِي، اور تیسرا نام ماحی، الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں. ماحی کا معنی کیا؟ اللہ میرے ساتھ کفر مٹائے گا انشاءاللہ. بس اسی نام پہ آج بحث کریں گے. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، ماحی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کفر مٹائے گا. آپ دیکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی ساری تغوطاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ، کبھی چچا کے پاس کبھی تایا کے پاس، کبھی اپنوں میں کبھی بیگانوں میں، کبھی منڈیوں میں، کبھی چوکوں چراہوں میں، کبھی باہر سے آنے والے قافلوں کے رات کے پڑاؤں میں، کبھی وادیوں میں، کبھی کھیتوں کھلیان میں. پوری مکی زندگی 13 سال ہجرت سے قبل اعلان نبوت کے بعد ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں. کس لیے؟ لوگ کفر کو چھوڑیں، اسلام کو. لیکن میرے عزیز بھائیوں، جو بات در حقیقت میں سمجھانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، اپنے انجام سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا. جس کا یقین کامل ہو، اپنے رب کی وحدانیت پر ایمان اس کا پختہ ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام کے وعدوں پر توکل اور کامل بھروسہ ہو، وہ کبھی بزدلی اختیار نہیں کرتا، اس یقین کے ساتھ جیتا ہے اگر منزل سے ہمکنار ہو گیا تو اللہ کا دین قائم کریں گے، اگر رستے میں کام آ گیا پھر جنت ہے. اور یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، اپنے نام میں یہ مقصد بعثت بیان کیا. انا الماحی، میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہوں، میں سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا ہوں. لیکن کائنات کے لوگوں، میں ماحی ہوں جسے اللہ ذو الجلال والاکرام نے کفر مٹانے کے لیے بھیجا. جب غلبے مل گئے، اقتدار اللہ ذو الجلال والاکرام نے سونپ دیا، حکومتیں عطا کر دی، لوگ قبائل کے قبائل، گروہوں کے گروہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ تو عروج کا زمانہ ہے، یہ تو شان و شوکت کا زمانہ ہے. قسم رب ذو الجلال والاکرام کی، تیرا میرا نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ استقامت، یہ غیرت اور حمیت دی تھی، یہ جرأت اور حوصلہ دیا تھا. قبل از ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور اہل مکہ بڑے بڑے سردار یہ خبیث عموماً حتیم میں آ کے مجلس لگایا کرتے تھے، مذاق اڑاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھپتیاں کستے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں. فرمایا سنو، انی بعثت بذبحکم، کمزور ہیں، حالت یہ ہے کہ پتھر کھانے، گالیاں سننے پر مجبور ہیں، سر پہ گندگی ڈالی جاتی ہے. بیت اللہ کے جوار میں سر اقدس پہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی. لیکن اللہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، انی بعثت بذبحکم، مجھے اللہ نے تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے. بزدلی اور ایمان یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. امتیں گرتی تب ہیں، زوال تب آتے ہیں، ملت کے شرازے تب بکھرتے ہیں جب لوگ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم پہ لوگ یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کئی دن کا بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا. اللہ کے نبی سبب کیا ہوگا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، ہم تھوڑے ہوں گے. فرمایا نہیں، بل انتم کثیر. 57 ریاستیں، حکومتیں، افواج، ایٹمی طاقت، اس کے باوجود یہ حالت، جب جس نے جی چاہا جو چاہا کہہ دیا، کوئی اسے روکنے والا نہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کھا کے کوئی ان کی زبان روکنے والا نہیں. امت مسلمہ کا خون کوئی ان کے تینوں دشمن کے سامنے سدے ذرا کوئی دیوار کھڑی کرنے والا نہیں. ان فوجوں کی کوئی اوقات نہیں، تمہارے ایکٹوں کی کوئی وقت نہیں، تمہاری حکومتوں کا کوئی وزن نہیں. بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ
ہو گئے. اللہ کے نبی سبب کیا ہوگا؟ فرمایا بزدلی. تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. تم بزدل ہو جاؤ. بزدل آدمی لمبا جینا چاہتا ہے. بزدل آدمی وہ جانتا ہے کہ میرے پاس صرف یہی ہے. جو بہادر ہوتا ہے نا, ایمان پہ بہادر, جو ایمان پہ بہادر ہوتا ہے, اللہ کی قسم وہ کبھی لمبی امیدیں اس کی نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے یہ دنیا ہے, جب تک اللہ کو منظور ہے ہم یہاں کام کریں گے. ہم تو ایک ڈیوٹی دینے کے لیے آئے, ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے, ایک فرض منصبی ہمیں سونپا گیا ہے, ہم تو اس کی ادائیگی کے لیے آئے. جب تک یہاں ہیں یہ کریں گے, جب چلے گئے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو جنت ہمارے لیے سجائی. بزدل کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. یہ موت سے ڈرتے ہیں, بزدل ہو گئے ہیں, دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے, اس لیے یہ حال ہے امت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل. کتنی ازمائشیں ہم داستان سنتے ہیں. شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. کتنے دن کی قید؟ کتاب و ایک معاہدہ لکھا ہے, بیت باقاعدہ تحریر ہے, بیت اللہ کی دیوار سے لٹکائی گئی ہے. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ. جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے ان سے بھی, جو کسی اعتبار سے ان سے تعاون کرے گا ان سے بھی. 3 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں قید رہے. اور کیفیت یہ تھی, صحابہ کرام بیان کرتے ہیں, ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اجابت یوں ہوتی تھی جیسے جانور میگنیاں کرتا ہے. کیوں؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. پیٹ بھرنے کے لیے اچھا کھانا اور بھائی برا کھانا بھی نہیں, جانوروں کی طرح پتے کھا کے گزارا کرتے. لیکن بزدلی قریب. اللہ اکبر, اللہ کی قسم اس یقین کے ساتھ جیتے, انی بعثت بذبح قوم, آج تم مجھ پہ آوازیں کستے ہو, ایک وقت آئے گا میں تم کو ذبح کروں گا. اللہ اکبر. مشکل ترین حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حوصلے اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور امت کو سبق اسی بات کا دیا ہے. قرآن مجید میں جا بجا جنت کے تذکرے, جا بجا استقامت کی فضیلتیں ہیں, توکل اور بھروسے کا درس ہے, اسی لیے کہ میری امت بزدلی سے بچے. جب بظاہر فرار کا کوئی رستہ نہیں, بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا, واللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے انسانی عقل سمجھ نہیں. احزاب کا مارکا سجا ہے, 10,000 کا بہت بڑا لشکر. مدینہ منورہ کی ٹوٹل آبادی 10,000 نہیں تھی. بچے بوڑھے مرد خواتین, اپنے بیگانے, منافق بھی تھے, یہودی بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سارے ملا کے 10,000 نہیں تھے. حملہ آور لشکر 10,000 اور حجاز کے بہترین شمشیر زن اور تیر انداز موجود تھے. اکرمہ بن ابی جہل کلمہ نہیں پڑھا تھا تب, خالد بن ولید جس نے کفر کی زندگی میں نہ اسلام کی زندگی میں کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا, ابو سفیان ابن حرب, عمر بن عاص, حیی بن اخطب, کوئی ایک تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اور حالت کیا, مدینہ منورہ میں حالت کیا, اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. بڑی عجیب صورتحال. چوٹیوں پر دشمن آ کے بیٹھ گیا, نشیر سے دشمن ہے, ہر طرف سے گھیرا کیے ہوئے ہے دشمن ہمارا, ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون, قرآن کہتا ہے مومنوں کے کلیجے منہ کو آ رہے, بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون, کلیجے منہ کو آ رہے تھے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, بنے گا کیا. جو بزدل تھے بھاگ گئے. یہودیوں کو یقین ہو گیا اب ہماری عظمت کے دن شروع ہونے والے ہیں, اندر سے باقاعدہ ساز باز کر رہے ہیں.
پیغام رسانی کرتے ہیں دشمن لشکر کے ساتھ، یہ پہلو کمزور ہے، تم حملہ کرو، ہم اندر سے تعاون کریں گے، آج پیس کے رکھ دیں۔ اور ایک طبقہ بزدلوں کا، قرآن نے ویسے انہیں منافق کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ اللہ کے نبی، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، میں بہت بہادر ہوں، مومن بھی پکا ہوں، لڑنا بھی چاہتا ہوں، بزدل نہیں ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ترجمہ ہے باقاعدہ قرآن میں، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اگر میں نہ رہا حکومت نہیں چل پائے گی، میں نہ رہا دنیا کا نظام رک جائے گا، میں نہ رہا میرے بچے کیا کریں گے؟ اور میرے بھائیوں، بہادر یہ سوچتے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، دنیا کے لیے ناگزیر کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے ہو کے گزرے ہیں جو سمجھتے تھے ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا، لیکن دنیا سے گئے، یہ نظام چلتا رہا۔ اللہ کی قسم، ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کا نظام کسی کے لیے نہیں رکا۔ ارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد اگر دنیا کا نظام چل سکتا ہے تو اور کون ہے جو آپ سے زیادہ ناگزیر؟ کوئی اہم نہیں ہوتا، مسئلہ اس کی ذمہ داری اہم ہے، جو ڈیوٹی اسے سونپی گئی وہ اہم ہے، اس کی اہمیت صرف یہ ہے وہ اپنے مشن کے ساتھ کتنا مخلص ہے، کتنی غیرت اور اہمیت کے ساتھ وہ میدان میں کھڑا ہے۔ اگر نہیں، ایسے بزدلوں کی تو اللہ کو اور تاریخ کو بھی ضرورت، بزدلوں کو تو تاریخ بھی یاد نہیں رکھتی۔ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، حضرت لڑنا تو چاہتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو 10,000 آیا ہے، لیکن ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، آسمان سے جواب آیا، مسئلہ ان کے گھر کا نہیں تھا۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، مسئلہ اندر کا تھا، ڈر گئے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، سمجھ چکے تھے اب بچ نہیں پائیں گے، صرف ایک رستہ ہے فرار اختیار۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، لیڈرشپ، اچھا قائد وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنی قوم کو مورل اپ رکھے، کھڑا رکھے۔ کھڑے رہیں گے تو چلنے کے راستے بھی بن جائیں گے، اور اگر گر گئے تو پھر غنیم روند کے گزر جائے گا، پھر ہمیں اٹھنے کی کوئی مہلت۔ ہم ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے سنتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ فلسفہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ منافق بھاگ کے دامن چھڑا کے، کتاب و سنت مدینہ کا یہودی ساز باز کر رہا ہے، معاہدہ تھا مل کے دفاع کریں گے۔ اس نے سمجھا آج موقع ہے، باہر والوں سے مل کے اگلے پچھلے سارے قرض چکا دیں۔ تھوڑے سے تھے، تھوڑے سے۔ صحیح البخاری میں وہ جابر بن عبداللہ کی جو دعوت والی حدیث ہے نا، اس میں 1400 کا ذکر۔ اس نے کان میں آ کے کہا تھا نا، وہ تھوڑا سا گوشت ہے، تھوڑا سے آٹا ہے، 2-3 کو لے کے آ جائیں۔ فرمایا اور مجاہدو، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ عجیب بات ہے، حضور 3-4 کا کھانا، فرمایا جاؤ، ہنڈیا اتار لی نہیں، کھانا پکانا شروع نہیں کرنا۔ صحیح بخاری میں یہ داستان نہیں ہے۔ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے، کئی دن کے بھوکے، کھجوروں کی گٹھلیاں کھا کے گزارا کرنے والے، چوس چوس کے کھجوروں کے خشک گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کرنے والے، پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے۔ جابر کی نہ ہنڈیا کم ہوئی نہ آٹا کم ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں وہ جو ہے نا، وہ یہ دیکھتا ہے حوصلہ کتنا ہے میرے لیے، استقامت کتنی ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل تھا؟ بنو اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ آتا تھا، کیا محمد پاک کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ یہ اپنے پیارے کو پیٹ پہ پتھر بندھوانا ضروری تھے؟ ہاں ضروری تھے، امت کو بتانا تھا، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، حوصلہ جوان ہونا چاہیے، پھر فتح کے راستے بن جاتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے ہیں۔ تربیت کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرمایا سنو، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ بھاگنے والے بھاگ گئے، ڈرنے والے ڈر گئے۔ ہم مومن ہیں، اور مومن کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، تم جاؤ گے ہم نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، ایسی لیڈرشپ، ایسی غیرت اور اہمیت،
ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کیوں نہیں سمجھتے؟ فرمایا ہلاکا کسرا، اور لوگوں کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ کیسر گر گیا، آج کے بعد کوئی کیسر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے مصر کے بکوکش کے خزانے تمہیں دے دیے۔ عجب معاملہ ہے، خندق حائل ہے، اپنا چٹان حائل ہے خندق میں، وہ ٹوٹتی نہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، کمرے فاقہ کشی سے دوہری ہو گئی، اور کیسر و کسرا کے خزانے کی باتیں۔ یہ اصل میں لیڈرشپ ہے، یہ اصل میں حوصلہ ہے۔ سبق دیا ہے امت کو، وہ ایک پتھر جو تیرے راستے میں آ گیا اسے اپنی منزل کی انتہا سمجھ کے رک نہ جانا، تو نے اتنا آگے جانا ہے کہ دنیا کی جتنی اللہ کی باغی قوتیں ہیں سب کو پامال کرنا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ لیکن واللہ ہے جو مومن تھے نا، انہوں نے کہا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے کہا یہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر چشم کائنات نے وہ منظر دیکھا، نہ کیسر رہا نہ کسرا رہا، ان کے خزانے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے قدموں میں اللہ نے ڈھیر کر دی۔ اللہ غزوہ حنین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آگے تشریف لے گئے۔ 10,000 مکی لشکر تھا جو آپ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے مدینہ سے آیا تھا، 10,000 مدنی لشکر تھا، 2,009 مسلم اہل مکہ تھے، 12,000 حوازن کے ساتھ مار کا، وہاں بھی کئی قبائل جمع ہے، لیکن جو اسلام میں پختہ نہیں تھے، وہ ذرا جوش میں نئے تھے نا، بندہ جب نیا آتا ہے تو اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے، ابھی اعتدال نہیں ہوتا اس کو، وہ جوش میں آگے تھے، سامنے سے جب بھرپور تیروں کی بچھاڑ آئی بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس منتشر لشکر میں اپنے پرائے سارے ہی بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان ابن حارث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، لشکر سارا منتشر ہے، سب بھاگ گئے، تلواریں پھینک کے ادھر ادھر جدھر منہ اٹھا، سارے مسلمان لشکر کی بات کرتا ہوں، تیرے نبی کی جرت اور بہادری اتنی ہے، یوں کفر کو مٹاتے ہیں جب سارا لشکر منتشر ہے، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں انا النبی لا تزد انا ابن عبد المطلب، لوگ پناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہے، اور کافروں میں جیسے یہ تمہیں یقین ہے نا کہ عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہاں کھڑا ہوں، میں کبھی میدان نہیں چھوڑتا۔ ایک قائد کھڑا رہا، ایک بندہ کھڑا، ایک بندہ کھڑا۔ ابو سفیان ابن حارث کہتے ہیں عباس اللہ کے نبی کے چچا طویل القامت بھی تھے، قد کاٹ بھی بڑا تھا، آواز بھی بڑی بلند تھی، فرمایا عباس آواز دو، اور بدریوں تمہیں کیا ہو گیا، احد والوں تم کہاں گئے، اہل بیت رضوان تم بھی مجھے چھوڑ گئے، یوں عباس کی زبان سے آواز لگی ہے، اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے سارے یوں لگ کے جیسے جانور گائے اپنے بچھڑے کی طرف لپکتی ہے، تمثیل بیان کی ہے راوی نے، سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمال کا مارکا لڑا کہ حوازن اور طائف کے سارے قبائل کو سرنگوں کر کے رکھا۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا وہ غیرت اور جرت والا نبی، وہ حوصلے اور پامردی والا نبی۔ آپ تصور کرتے ہیں مرکز قیادت میں باقاعدہ رش لگا ہوا ہے، اور سارے لشکر کا ایک ہی مرکز و محور ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ غزوہ احد کی بات کرتا ہوں، آپ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، اکیلے رہ گئے، چند لوگ ہیں ادھر ادھر سے راہ چلتے ہوئے، کچھ انصاری یکے بعد دیگرے آئے، شہید ہو گئے، سعد بن ابی وقاص رہے، طلحہ ابن عبید اللہ رہے، اور اس قدر زیادہ پریشان حالی تھی، لشکر اس قدر زیادہ منتشر تھا، جب خالد بن ولید نے گھوم کے اس درے سے قبضہ کیا جس پہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا، اور وہ فتح کی صورتحال دیکھ کے غنیمت سمیٹنے لگ گئے۔ اس
پہ کیے جانے والے حملے کے نتیجے میں مسلمان اتنے زیادہ پراگندہ حال تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد محترم مسلمان تھے، مسلمانوں نے قتل کر دیا، پتہ ہی نہیں چلا اپنا ہے کہ بیگانہ. لوگوں نے تلواریں پھینک دی، کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے. افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے، کوئی پناہ کی تلاش نہیں، کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتے. واللہ ہے تلواریں اندھا دھند چل رہی ہیں، لاشیں گر رہے ہیں، ایک دو کی بات نہیں، 70 تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں شہید کیا گیا یہاں. لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پہ. خود کی کڑیاں پہ وسط ہوئیں، قادائی بیت رخسار اقدس میں زخم لگے، دندان شہید ہوئے. لیکن جاؤ میرے بھائیوں، تاریخ انسانی ایسی مثال پیش نہیں کرتی جب سارا میدان صرف ایک جگہ پہ رش کیے ہوئے تھا کہ یہ مرکز خلافت ہے مسلمانوں کا، اور ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے اسلام قائم ہے، ہم نے اسے گرانا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے. تب کی جنگی دستور یہ تھا، فتح کے بعد فاتح لشکر 2-3 دن اسی میدان میں بسر کرتا تھا تاکہ گرد و نواح میں خبر ہو جائے کہ فتح آئی کس کے مقدر میں. لیکن مکی لشکر وہاں رکا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگرچہ شہادتیں ہوئیں لیکن فتح اللہ نے اسلام کو عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی رہے، مسلمان وہی رہے، بلکہ اگلے دن اسی میدان میں تدفین کی شہداء کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادری تھے، وہ نہیں گئے. ابو سفیان گیا، اور صرف گیا نہیں، آپ حوصلہ دیکھیں اپنے نبی کا، غیرت اور حمیت دیکھیں اپنے نبی کی. رات مدینہ میں بسر کیے اور دوسرے دن اعلان کر دیا جتنے میرے ساتھ احد میں تھے نا ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. حضور میری تو ٹانگ زخمی ہے، میرا تو بازو کٹا ہوا ہے، میرے سر سے خون نکلا ہے، میرا پیٹ پھٹا ہوا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. غیرت اور جرت والے نبی کی جرت والی امت ہے. ایک اعلان ہوا ہے، جتنے احد میں محمد کے ساتھ تھے وہ سارے نکلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ابو سفیان کے لشکر کا پیچھے. ارے 70 شہادتیں، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے، جابر کے والد عبداللہ شہید ہوئے. کتنے اقرب ترین رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہادتیں، 70. خود زخمی ہیں، چلنے سے قاصر ہیں، چلنے سے قاصر ہیں، اتنی زیادہ شدت کی تکلیف ہے. لیکن حوصلہ کیا ہے؟ قوموں کی زندگی کس سے بنتی ہے؟ ابو سفیان بھی حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کے سوچ رہا ہے یار ہم میدان چھوڑ کے آگے، آج موقع تھا کام ختم کر دیتے ان کا، درمیان میں چھوڑ کے آگے، یہ تو ہمارے دستور اور جنگی روایات کے خلاف ہے. پیچھے سے خبر پہنچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 8 میل باہر آگے تیرے پیچھے. یہ جرت ہے، بھاگ گیا. جو پلاننگ کر رہا تھا پلٹ کے حملہ آور ہونے کی، جب اسے یہ خبر پہنچی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ زیادہ حوصلے والے ہیں، وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، بھاگ گیا. اتنی غیرت اور جرت والا کون ہوگا؟ 70 لاشیں تڑپ رہی ہیں پھر بھی دشمن کا پیچھا. اللہ اکبر. واللہ ہے ہمیں ہماری مصلحتوں نے، دنیا کی حرص نے، اقتدار کے چسکے نے، کرسی کے لالچ نے بزدل بنا دیا. ہم اتنے بزدل نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اتنے کمزور نہیں تھے. آج اگر فرانس کو ضرورت ہوتی ہے نا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز خاکے چھاپنے کی، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہماری بزدلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی. حجب، تب یہ پرنٹنگ کا تو دستور نہیں تھا، شاعری کرتے تھے. اور عرب کے اس زمانے میں ہمیشہ جنگ سے پہلے اشعار کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، نظمیں کہی جاتی تھی دشمنوں کے خلاف، ان کی بزدلی کا مذاق اڑایا جاتا.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حسان فعجبہ انی، حسان اٹھ میرے منبر پہ بیٹھ اور میری طرف سے اس توہین کرنے والے کو جواب دے۔ حضور یوں اچانک ایسے کوئی ذہن نہیں بنا، غزل کے لیے نظم کے لیے کوئی زمین تیار نہیں ہے، کوئی قافیہ اور ردیف موضوع نہیں ہوئے، کیا کہتے نزول آمد نہیں ہے ابھی۔ فرمایا قم یا حسان فاجبہ انی، حسان اٹھ محمد کے منبر پہ بیٹھ، تو جرت والے نبی کا جرت والا امتی ہے، تو بیٹھ صحیح۔ آسمان کے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ آسمان سے روح القدس کو بھیج کے حسان کو طاقت عطا کر۔ اور حسان نے کیا کہا؟ زلفیں اچھی تھیں، رخسار خوبصورت تھے، کملی کالی تھی، اور وہ ساری داستانیں سنا دی۔ الا ابلغ ابا سفیان عنی فانت مجوف نخب حوال حجوت محمدا فعجبت عنہ فعند اللہ فی ذاک الجزاء فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم بقاء۔ سن، اور تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے، میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کیسے؟ فانت مجوف نخب حوال، کھوکھلے نعرے لگانے والا، عورتوں کی طرح تانے دینے والا، ڈھول کی طرح تیرا اندر خالی ہے، تم میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حجوت محمدہ، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی تو نے حجب کی، فعجبت عنہ، میں ان کی طرف سے تمہیں جواب دیتا ہوں، وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اس یقین کے ساتھ ہم اپنے نبی کی عظمت اور حرمت کے لیے قلم اٹھائیں تو بھی اجر ہے، زبان اٹھائیں تو بھی اجر ہے، جان دیں تو بھی اجر ہے۔ کیسے؟ پہلے لمبا قصیدہ ہے، ہم کریں گے حفاظت اپنے نبی کی۔ کیسے؟ فإن أبي ووالدہ وعرضی، جو عزت مجھے ملی ہے نا، جو آج اس منبر پہ میں کھڑا ہوں، اس مسجد کا جو احترام اس معاشرے میں قائم ہے، یہ اس لیے ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ فإن أبي ووالدہ وعرضی، میں عزت دار ہوا اپنے نبی کے سبب سے، میرے باپ کو عزت ملی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے سے، میرے دادا کو عزت ملی اسی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے۔ سن، میں اپنا نفس، اپنے باپ کی عزت، اپنے خاندان کا عظمت و وقار سارا قربان کروں گا، لعرض محمد منکم بقاء، لیکن محمد رسول اللہ کی حرمت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اور کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ہم زبان کا جواب زبان سے دیں گے؟ نہیں، ایک وقت آئے گا ہم تیری اس بات زبانی کا جواب تلوار سے دیں گے۔ مقام خدا مکہ کے بالکل قریب کا، اور جاج کرام اللہ آپ کو لے کے جائے اور بار بار لے کے جائے، جائیں تو دیکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہوئے داخل ہوئے نا، فرمایا ہاں، حسان نے کیا کہا تھا؟ خدا پہ گھوڑے دوڑائیں گے، سنو ہم اسی رستے سے داخل ہوں گے وہ جو سالوں پہلے حسان نے انتخاب کیا تھا۔ اور اللہ کی قسم کیا حوصلہ ہے۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں نا فاتحانہ شان کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں داستان بڑی لمبی ہے، ابو سفیان نے کہا تھا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ فرمایا نہیں ابو سفیان، یہ بادشاہت کی شان نہیں ہے، نبوت کی شان ہے۔ بادشاہت خون بہاتی ہے، بادشاہت قتل کرتی ہے، بادشاہت کھوپڑیوں کے مینار لگاتی ہے، بادشاہت پامال کرتی ہے، راکھ بناتی ہے، نبوت زندگی دیتی ہے۔ فرق ہے۔ فرمایا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ سعد بن عبادہ نے کہا آج انتقام لیں گے۔ بہادری کس چیز میں؟ حوصلہ کسے کہتے ہیں؟ ابو سفیان نے اللہ کے نبی سے کہا حضور
ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا نا چند گھنٹے پہلے، سعد بن عبادہ کیا کہہ رہا؟ آپ کا علمبردار ہے، ایک لشکر کے ایک حصے کا علمبردار ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج حرم کی حرمت بھی حلال ہو گئی، چن چن کے بدلہ لیں گے۔ فرمایا نہیں، سعد کی نے غلط کہا، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے پرچم واپس لے لیا۔ سعد تو علمبرداری نہیں کرے گا، آج کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کا دن نہیں ہے، آج کعبہ کی عظمت کو بحال کرنے کا دن ہے۔ اور اللہ کی قسم چاہتے تو اہل مکہ کو ایک ایک کو چن چن کے قتل کر دیتے، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔ حوصلہ کس چیز کا نام؟ اکرمہ بن ابی جہل، جن کا نام لے کے فرمایا اسے نہیں چھوڑنا، جہاں ملے پکڑو اور قتل کر دو۔ داستان لمبی ہے، آیا کئی دن کے بعد گھومتا پھرتا، حضور ابو جہل کا بیٹا ہوں، وہی اکرمہ ہوں جس نے زندگی میں کوئی سانس آپ کو دکھ دیے بغیر لیا نہیں، لیکن انت کریم ابن کریم، اب تو عزت دار ہے نا، اب تو حوصلے والے نبی ہے نا۔ فرمایا جا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جا، تمہیں بھی چھوڑا۔ اللہ کی قسم انسانی تاریخ میں ایسی کوئی داستان آپ کو نہیں ملی۔ چند تھے جو اپنی غلطی کی وجہ سے تہتے کیے گئے، یا چند وہ تھے جن کا نام لے کے کہا ان میں سے بھی باز آئے معافی تلافی ہو گئی، باز نہیں آئے تو انہیں مارا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سنو، یہ حرم ہے، دن کی چند گھڑیوں میں ہمارے لیے حلال کیا گیا تھا، ہم ہمیشہ اس کی حرمت کو قائم رکھیں۔ چاہتے تو اہل مکہ کی گردنیں کاٹ کاٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ان کی گردن۔ حوصلہ کس چیز کا نام؟ بہادری کس چیز کا نام؟ ان الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر۔ لوگوں میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو کفر مٹانے کے لیے آیا۔ یہ امت ہماری ذمہ داری ہے، سمجھو میرے بھائیوں، سیرت کا سبق سمجھو، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے دنیا سے کفر مٹانا، لیکن بزدلی کے ساتھ مٹتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب مشکل وقت آتا میدان جنگ میں تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بچاتے۔ یہ جو قیادت کا ایک تصور ہے نا کہ وہ ہمیشہ جی ایچ کیو میں بیٹھتی ہے، وہ ہمیشہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتی ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں جب قوم سے ٹکرا رہی ہوتی، گھمسان کا رنگ پڑتا، تلواریں آپس میں جھنکار پیدا کرتی، تلوار تیروں کی پچھاڑ ہوتی، گردنیں کٹ رہی ہوتی، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہوتے، تب ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے عافیت کا رستہ تلاش کرتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، مدینہ منورہ دنیا سوئی ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، ہاں مدینہ میں ایک افواہ پھیل گئی، دشمن نے حملہ کر دیا۔ لوگ اٹھے، اپنے ہتھیار پکڑے، سواریاں تلاش کی، زینے کسیں اور بھاگے۔ گئے تو سرحد کی طرف سے ایک طلحہ رضی اللہ عنہ کے ننگی پیٹھ والے گھوڑے پہ سوار واپس آ گئے۔ لوگوں جاؤ، جا کے سو جاؤ کہ تمہارا نبی جاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو گھوڑا تھا نا یہ بھی بیچارہ مریل ہی تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، بس ایسے ہی خام خواہ بوجھ تھا۔ طلحہ بیان کرتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے وہ برکت عطا کی، نبی علیہ السلام نے اس کی ننگی پیٹھ میں مدینہ کی پہرہ داری کے لیے رات کا سفر کیا، یہ دریا کی طرح تیز ہو گیا۔ جاؤ جا کے سو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ یہ جرت اور حمیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم امت قلیل نہیں ہے، آپ تھوڑے نہیں ہیں، وسائل کم نہیں ہیں آپ کے پاس، لیکن یہ جو قسمہ پرسی ہے نا، یہ جو بے بسی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، حوصلہ نہیں۔ ہم بزدلی میں مرے ہوئے، ہم بہت داستانیں سناتے ہیں اپنے نبی کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بامردی اور حوصلے کے ساتھ، جس جرت اور حمیت کے ساتھ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا، واللہ ہے اتنی بڑی امت، 1.5 ارب مسلم آبادی، اتنے نہیں
10-15 ہزار صرف غیرت کے ساتھ یکجان ہو کے اللہ پہ توکل کر کے کھڑے ہو جائیں، دنیا کی کوئی قوت آپ کا رفتہ روکنے والی نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔